بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا موضوع امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ذات مقدس، ذات بابرکت اور ان کے تیسرے نائب جناب حسین ابن رو. امام کے جو نواب اربعہ تھے اس میں سے تیسرے نائب جنہیں حسین ابن رو کہا جاتا ہے. آپ کی کنیت ابو القاسم تھی اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ آپ کو نوبختی کہا جاتا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ روحی اور قمی بھی آپ کو کہا جاتا تھا، اس لقب سے بھی ملقب تھے. نوبخت قم میں ایک خاندان ہے، ایک اسرہ ہے کہ جس کی فرد آپ تھے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو پہلے نائب جناب عثمان بن سعید، دوسرے نائب ان کے فرزند محمد ابن عثمان، اس کے بعد تیسرے نائب جو حسین ابن رو ہیں. ان کی شخصیت کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے سفیر اور دوسرے نائب خاص جو امام کے تھے محمد ابن عثمان، ان کے مقربین میں سے جناب حسین ابن رو تھے. یعنی ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کے امور میں ان کی مدد کرتے تھے، ان کے شریک رہتے تھے. حسین ابن رو آپ کی سفارت کا سلسلہ شروع ہوا کب سے؟ کا مدت 21 سال ہے، یعنی سن 305 ہجری سے 326 ہجری تک آپ کی نیابت خاص کا سلسلہ جاری رہا. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی طرف سے جو سب سے پہلی توقیع آپ کے تعین کے سلسلے میں آئی وہ 305 ہجری میں صادر ہوئی. آپ یقیناً باکمال تھے، اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ آپ کی ذات موافق و مخالف دونوں کے نزدیک عقل مند ترین ذات تھی. یعنی سب سے عاقل انسان تھے آپ، دونوں کے نزدیک لوگ آپ کا احترام کرتے تھے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جناب حسین ابن رو کی زندگی میں بڑا سخت واقعہ پیش آیا، ایک حادثہ پیش آیا. وہ کیا؟ کہ شلمغانی کی جو علماء شیعہ میں سے ایک تھا، معروف تھا، خود حسین ابن رو نے اپنا وکیل قرار دیا تھا شیعوں کے امور میں. وہ آپ کے شانہ بشانہ رہتا تھا. ایک وقت آیا کہ جب بنو عباس نے جناب حسین ابن رو کو مقید کر دیا، قید خانے میں 5 سال کے لیے قید ہو گئے. تو اب شیعوں اور حسین ابن رو کے درمیان جو واسطہ قرار پایا وہ شلمغانی کی ذات. شلمغانی نے سوء استفادہ کیا اور اس نے اپنی سفارت خاص کا، نیابت خاصہ کا دعویٰ کر دیا کہ میں امام کی طرف سے نائب خاص ہوں، اور غلط عقیدے کی ترویج کرنے لگا. اس کا عقیدہ باطل تھا، ایک غلط عقیدے کی ترویج کر رہا تھا. اس کے بعد جیسے شیعوں تک یہ خبر پہنچی تو شیعوں نے حسین ابن رو سے خطاب کیا اور بتایا کہ ایسے ایسے غلط اور انحرافی عقیدے رائج کر رہا ہے شلمغانی. تو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی طرف سے توقیع صادر ہوئی سن 312 ہجری میں، کہ جس میں امام نے شلمغانی کا نام لے کر لعنت کی ہے اور شیعوں کے ذہن سے شکوک کو دور کر دیا کہ یہ شلمغانی کا تعلق ہم سے نہیں ہے، نہ یہ ہمارا نائب خاص ہے، اور حتیٰ کہ یہ ہمارا چاہنے والا بھی نہیں. یہ فتنہ دور ہوا. خود جناب حسین ابن رو کی ذات جو تھی وہ یہ تھی کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ آپ حد درجہ تقیہ اختیار کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے، ماحول پرآشوب تھا، تقیہ اختیار کرتے. کہا کہ تقیہ کا عالم اتنا شدید تھا اور ضرورت بھی تھی، چونکہ امام کے نائب خاص تھے. اگر تقیہ نہ کرتے تو یہ دوسرے شیعوں کے امور شاید انجام صحیح سے نہیں پا سکتے تھے. کہا اس درجہ تقیہ کرتے تھے کہ ان کا ایک خادم تھا، اس کو صرف اور صرف انہوں نے خدمت سے اس لیے نکال دیا، اپنے گھر سے باہر کر دیا، کیونکہ ایک دن اس نے امیر شام پر تورع کر دیا تھا، امیر شام پر لعن کر دی تھی. یعنی گویا بتانا تھا کہ تقیہ کتنا شدید ہے، کہ ضرورت ہے کہ شیعوں کا تحفظ کیا جائے. عزیزو، یہ جناب حسین ابن رو کی ذات ہے. یہ علمی ان کی شخصیت بھی تھی، بہت سے ان کے رسالے ہیں، بہت سے انہوں نے روایت کو جمع کیا ہے، اور فقہ پر بھی اور حدیث جو ہے ان کے سلسلے میں وارد ہے ان کی طرف سے. خود انہوں نے اپنی علمی کاوش کو حوض قم کے پاس بھیجا تھا، اور یہ
سوال کیا تھا کہ آیا اس میں سے تمہارے موافق ہے کہ نہیں، تو سب نے بیک زبان ہو کہ علماء شیعہ نے قم کے لکھا کہ یقیناً آپ کی تمام چیزیں، آپ کی تمام علمی کاوشیں جو ہے وہ یقیناً عالی ہیں، ہمارے موافق ہیں، سوائے ایک مورد کے. یعنی گویا ان کی علمیت کی دلیل یہ تھی کہ خود حوض علم کے حوض قم کے علماء بھی ان کی علمیت کے قائل تھے. خود آپ نے بعض مناظرے بھی کیے ہیں ضرورت کے تحت حسین ابن رو نے. جناب حسین ابن رو کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو آج بغداد میں ان کا روضہ ہے، بغداد میں ان کی قبر ہے کہ جو شیعوں کی زیارت گاہ ہے، اور سن 326 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اور آج بھی آپ کی قبر اور آپ کا روضہ شیعوں کی زیارت گاہ بن چکا ہے. عزیزو، خود جناب حسین ابن رو کی ذات وہ تھی کہ آپ قم سے، آپ نے نوبخت قبیلے سے تھے، اسرے سے تھے. آپ نے جو ہجرت کی وہاں سے، وہ ہجرت آپ کی نائب اول کے، سفیر اول کے زمانے میں آپ نے وہاں سے ہجرت کی بغداد کی طرف، اور نائب ثانی جناب محمد ابن عثمان کے شانہ بشانہ ان کے عمل میں شریک رہے بغداد میں. اس کے بعد خود آپ دیکھیں، اگر توجہ کریں تاریخ کی طرف روگردانی کریں، تو خود جناب محمد ابن عثمان نے اپنی زندگی میں ہی جناب حسین ابن رو کو پہچنوایا. بعض افراد جو امانت لے کر پہنچے، امانت شریعہ، تو ان کو یعنی حالت مرض میں، حالت احتضار میں انہوں نے جناب حسین ابن رو کی طرف بھیجا. ایک شخص تھا، وہ متذبذب تھا کہ آپ کدھر بھیج رہے ہیں، پتہ نہیں وہ امام کے نائب ہیں کہ نہیں. تو آپ غضبناک ہوئے اور شدت کے ساتھ اسے کہا کہ تم جاؤ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ حسین ابن رو کی طرف رجوع کرو، یہ امانت ان کے حوالے کرو، میرے بعد وہ نائب ہیں. گویا سامنے والا پوچھتا کیا یہ امام کی طرف سے ہے، تو آپ پھر غضبناک ہوئے اور کہا کہ یقیناً امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے جس طریقے سے مجھے اپنا نائب خاص قرار دیا تھا، حسین ابن رو کو بھی اپنا نائب خاص قرار دیا ہے. گویا ضرورت تھی کہ ہر ایک دوسرے کو پہچنوائے. لہٰذا بعض اصحاب خلص اور بعض شیعہ جو ہے وہ امام کی نائب کی، دوسرے نائب کی زندگی میں ہی حسین ابن رو کو پہچانتے تھے. ان کی علمی کاوشیں اور خود ان کا جو شیعوں کے سلسلے میں درد تھا اور جو ہمدردی تھی کہ وہ خود جناب محمد ابن عثمان کے شانہ بشانہ شیعوں کے امور میں رہتے تھے. تو یہ خاص نائب تھے حسین ابن رو. اور ہم اردو زبان والوں سے خطاب ہے، چونکہ ان کی اہمیت کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ ہر انسان جانتا ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں جو 15 شعبان المعظم کو عریضہ ڈالتے ہیں، امام سے اپنی فریاد رسی کرتے ہیں، امام تک پیغام پہنچاتے ہیں، تو جو نام لیتے ہیں عریضہ ڈالتے وقت وہ یا حسین ابن رو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.